تفسیر سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آپ فرما دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ لوگوں کا رب، انسانوں کا رب، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا رب کیوں بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے۔ تو مفسرین نے کہا ہے کہ اس میں مطلب یہ ہے کہ سب سے انسان کیونکہ افضل ہے، اس کے شرف کی وجہ سے فرمایا ہے، ورنہ رب جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے، اور پوری کائنات کا رب ہے۔ اور رب کی ڈیفینیشن ہم نے شروع میں بھی پہلے بھی بات کی تھی اس پہ، رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو بھی مخلوقات ہیں ان کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو زندہ رہنے کے لیے ان کی ضروریات جو بھی ہیں اس کو پوری کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ پوری کائنات میں اربوں کھربوں گلیکسیز ہیں، اس میں پتہ نہیں کتنی کو مخلوقات، آپ صرف اپنی زمین کا دیکھ لیں، بعض جو ہے نا مفسرین نے بتایا ہے کہ صرف سمندر میں پتہ نہیں 40 لاکھ مخلوقات ہیں، یعنی انواع کی، اور جو ہے نا زمین خشکی بھی 18,000 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، اب تو بہت زیادہ دریافت بھی ہو چکی ہیں، پرانی بات ہے۔ تو ہر ایک مخلوق کو جو کچھ چاہیے اس کو پرووائڈ کرنے والا جو ہے نا اس کو رب کہتے ہیں۔ جیسے وہ کہا جاتا ہے جی پتھر کے اندر جو ہے نا چونٹی کو بھی رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اس کو رب کہتے ہیں۔ اسی طرح ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اسی وجہ سے وہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو ایک اپنی مٹھی میں پکڑ لے گا اور باقی ساتوں آسمانوں کو جو ہے نا دوسرے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں، دنیا کے بادشاہ کدھر ہے؟ تو وہ تو ایسا بادشاہ ہے۔ اسی طرح لوگوں کا معبود وہی ہے، معبود حقیقی وہی ہے، اور سب سے زیادہ چاہے جانے کے قابل بھی وہی ہے، اور اسی طرح سب سے زیادہ پرستش کیے جانے کے قابل بھی وہی ہے، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، ہر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو خناس ہے یعنی جو اللہ کا ذکر سن کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی الوسواس جو ہے شیطان اس سے مراد ہے، اور وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو برائی کی یعنی کہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جرأت کر کے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ بھی؟ صحابہ کرام اس طرح کی جرأت کر لیتے تھے بعض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں نے اس کو مسلمان بنا لیا، مطیع بنا لیا، اب وہ مجھے اچھائی کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے اور اس میں بھی ہم سب کے لیے سبق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، اب ماشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، ہم بھی بیٹھیں گے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی بیوی تھی ام المومنین، وہ آپ کی زیارت کے لیے آئیں، تو رات کا وقت تھا، تو جب جانے لگی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو آگے تک چھوڑ آتا ہوں، ظاہر رات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جا رہے تھے، تو گلی سے 2 صحابی گزرے، انصاری صحابی، وہ گزر کے تیزی سے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا آواز دے کے بلایا کہ بات سنو، تو وہ انہوں نے کہا جی حضور فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو ہے نا صفیہ بن حیی میری بیوی ہیں، تو انہوں نے کہا سبحان اللہ حضور، آپ کے بارے میں ہم بدگمان ہو سکتے ہیں، یہ آپ نے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر جیسے خون گردش کرتا ہے ایسے گردش کرتا ہے، اور مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں تمہارے دل میں وہ بدگمانی نہ ڈال دے۔ تو یہاں سے ہی مفسرین نے سبق نکالے ہیں کہ کسی بھی ایسی جگہ پہ نہ جائیں جس سے آپ کے بارے میں لوگ بدگمان ہوں، تہمت کی جگہ پہ بھی نہ جائیں، یعنی اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تاکہ آپ کے بارے میں کوئی غلط وہ نہ رائے قائم کی جائے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنی ناک، اپنی سونڈ جو ہے وہ انسان کے دل پر لگائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ پیچھے ہٹا لیتا ہے، خناس کا بھی یہی مطلب ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، ذکر چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ سے لگا لیتا ہے۔
اسی طرح ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں دو خانے، ایک میں شیطان رہتا ہے اور ایک میں فرشتہ رہتا ہے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور جو فرشتہ وہ اچھے خیالات ڈالتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو گدھے کو ٹھوکر لگی۔ تو ان صحابی نے کہا کہ شیطان برباد ہوا، شیطان کی وجہ سے اس طرح ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہو، اس طرح شیطان خوش ہوتا ہے اور اس کو قوت پہنچتی ہے، اور اگر کسی کو ٹھوکر لگے تو اگر آپ کہیں گے نا بسم اللہ، تو اس سے وہ پست ہوتا ہے اور پھر پست ہوتے ہوتے مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بات نہ کریں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ من الجنۃ والناس، ہم ایسے شیاطین سے جو پناہ مانگتے ہیں جو جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے بھی۔ تو اس حوالے سے مفسرین نے یہ دو باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی جو شیطان ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ شیطانوں یعنی انسانوں کو بھی ڈالتا ہے اور جنوں کو، دونوں کو ڈال سکتا ہے۔ یعنی جن بھی تو مخلوق ہیں نا، جیسے انسان مخلوق ہیں، تو شیطان جو ہے وہ انسانوں کو بھی وسوسے ڈال سکتا ہے اور جنوں کو بھی۔ اور دوسری اس کی تفسیر جو ہے وہ یہ ہے، جس طرح عام ہم سمجھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جن تو ہمیں نظر نہیں آتے، تو جنوں میں سے جو شیطان ہے وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر یوں سمجھیں کہ انسانوں کے شیطان زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کیسے؟ شیطان جو جن شیطان ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں وسوسے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، آپ کو برا خیال ڈالے گا، اب آپ کی مرضی ہے، آپ عمل کریں نہ کریں۔ سورہ ابراہیم میں بھی وہ کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات بیان کی ہے کہ قیامت کے دن وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اس کے اندر خیال صرف ڈالا تھا، یہ اسی طرح چل پڑا اس پہ، میں نے اس کو کھینچ کے تو نہیں لے کر گیا تھا کہ آؤ میں پکڑ کے اس کو فورسفلی لے گیا تھا فزیکلی، نہیں، اس طرح نہیں وہ کر سکتا۔ لیکن جو انسان شیاطین ہوتے ہیں وہ آپ کو پکڑ کے بھی لے جاتے ہیں کہ یار فلم دیکھنے چلیے، تو میرا دوست ہے یار، میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا، یا اور جتنے بھی برے کام ہیں۔ تو بظاہر وہ دوست بنا ہوتا ہے لیکن وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ اب یہ درس قرآن ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ لوگ آئے ہیں، ابھی انشاءاللہ تعالی ہم نے اگلا بھی سٹارٹ کرنا، ظاہر ہے قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد ختم تو نہیں ہو جاتا کہ آپ چھوڑ دیں، تو شیطان کہے گا کہ نہیں یار بس ٹھیک ہے مکمل ہو گیا، چھوڑو یار۔ اب جو آپ بندہ آپ کو اس طرح کی بات کہے گا، یعنی قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرے گا یا کوئی بھی نیکی کے کام سے، تو اس پہ ذرا سوچیں یار کہیں یہ شیطان تو نہیں ہے۔ تو شیطان جو ہے انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کی ورگلاتے ہیں آپ کو نیکی کے کاموں سے، بھلائی کے کاموں سے، اللہ کی مخلوق کی آسانیاں فراہم، یعنی جو بھی نیکی کے کام ہے اس سے وہ ورگلائے گا اور ایسی پٹی پڑھائے گا آپ کو، کہے گا کہ یار وہ ایسے ہی ہے، دیکھا ہوا ہے میں نے، بڑا نیک بنا پھرتا ہے، وہ تو ایسے کرتا ہے، لہذا چھوڑو، دفع کرو، آؤ یار ادھر کھیلتے ہیں یا فلاں کام کرتے ہیں، یا میں تمہیں بتاتا ہوں تم ادھر کہاں جا رہے ہو، میں تمہیں قرآن بتاتا ہوں، میں تمہیں یہ سکھاتا ہوں، تو وہ نیکی کے کام سے روک دے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، یعنی وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسند احمد کی حدیث ہے، بس یہ 2 حدیثیں رہ گئی ہیں، بس مکمل ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نماز پڑھیں، تو میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان شیطانوں اور جن شیطانوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو یہ لمبی حدیث ہے، اس کی آگے بھی کافی چیزیں ہیں لیکن اس سے متعلق اتنی ہی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے، ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا کہ میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ مجھے آسمان سے گرنا ان خیالات کو بتانے سے زیادہ آسان ہے، یعنی آسمان سے گرنا مجھے قبول ہے لیکن وہ خیالات نہیں میں بتا سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور کہا کہ شکر ہے کہ اس کے وسوسے یہاں ہی ختم ہو گئے ہیں، وہ اس کا مکر و فریب یہاں ہی ختم ہو گیا، صرف وسوسوں تک آگے نہیں گیا، یعنی اس کو عمل کی طرف آپ کو نہیں لے کر گیا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، بڑی اہم ترین حدیث ہے، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے اور انتہائی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جی بڑے برے خیالات آتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا جی مجھے ایسے ایسے برے خیال آتے ہیں، میرا دل کرتا ہے میں اپنی بیان کرنے کی بجائے وہ اپنی گردن کاٹ لوں، اتنے برے خیال جب آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے
اور یہ ایمان کی نشانی ہے، اور جہاں ایمان زیادہ ہوتا ہے وہاں شیطان ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا ذکر نہ کریں تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اگنور کریں۔ تو اس میں ہمارے لیے سب کے لیے سبق ہے، جتنے مرضی برے خیال آئے نا، آپ ذکر نہیں کریں، توجہ اور طرف کریں تو بس کچھ بھی نہیں۔ شیطان صرف آپ کو پریشان کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اسی طرح کے خیالات سے، اور اس طرح بعض اوقات خواب میں بھی آ جاتا ہے کہ وہ آپ کا سر کاٹ کے ایسے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، یہ بھی احادیث میں آتا ہے۔ تو اس کی ٹینشن نہ لیں آپ، بس ٹھیک ہے، اگنور کریں، کسی کو نہ بتائیں، تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صورتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بھی قرآن مجید سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد ہمارے علماء کرام کا بھی یہی موقف ہے کہ قرآن مجید کو وہاں نہیں چھوڑنا ہوتا، دوبارہ سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ تو دوبارہ سے سورہ فاتحہ اور اگلی کچھ آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اس حوالے سے جو ہے نا جو علماء کرام نے بتایا وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے جب قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے شکر ہے یار مکمل ہے، جان چھٹی ہے، تو میں تو بڑا تنگ تھا اس سے، ٹھیک ہے، تو بڑا کہتا ہے اب تو چلو مکمل ہو گیا، اب دوبارہ نہیں شروع ہوگا۔ لیکن جب دوبارہ پھر علماء آپ دیکھیں تو تراویوں میں بھی جو بھی قرآن مکمل کرتے ہیں قاری تو پھر دوبارہ سے شروع کرتے ہیں ادھر سے، اسی وجہ سے۔ تو جب دوبارہ یہ پھر شروع کیا جاتا ہے تو پھر رونا پٹنا شروع کرتا ہے، کہتے ہیں یار اس نے دوبارہ شروع کر لی، یہ کیا مصیبت ہے، یعنی اس کا مفہوم ہے ساری اس کی بات کا۔ تو اس وجہ سے ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہی رہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ مکمل ہو گیا ہے تو بس کرو کر ہی ان چھٹی ہو گئی ہے۔ قرآن مجید تو ہر وقت کے لیے ہماری ہدایت کا سبب ہے نا، تو اس کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے، اس کے بعد بھی آپ آتے رہے، اگلے انشاءاللہ پروگرام بھی ہمارے چلتے رہیں گے۔ اسی طرح رمضان میں انشاءاللہ ہمارا قرآن مجید کا پروگرام ہوگا، تو اس میں بھی آپ تشریف لائیں، اور ہر ہفتے کی عشاء کے بعد ہی ہمارا یہاں درس قرآن ہوتا ہے جیسے ابھی ہوا ہے۔ دعا کریں سب۔ آپ دعا کریں، ہم آمین کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا فضل ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، یا الہ العالمین، ہم نے تھوڑی بہت چھوٹی موٹی جیسی بھی کوشش کی ہے تو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، یہ صرف اور صرف تیری توفیق اور تیرے فضل سے ہوا ہے، ہم اس قابل نہیں تھے کہ اتنا عرصہ جو ہے ہم اس کو جاری رکھتے، کہ ہم 11 سال اور 2 ماہ بعد الحمدللہ اس کو مکمل کر سکے ہیں۔ یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہوا ہے، تیرے فضل سے ہوا ہے، تیرے کرم سے ہوا ہے،
تو ہم کو اور توفیق عطا فرما اپنے دین کی خدمت کرنے کی، اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی، اور دوسرے لوگوں تک قرآن مجید کو پہنچانے کی اور اس کو سکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تو نے ہمارے لیے بہت نعمتیں پیدا کی ہیں، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تو نے ہمیں اچھی صحت دی، اچھا ذہن دیا، اور ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے بچائے رکھا، جس وجہ سے ہم یہ کوشش کر سکے ہیں۔ ورنہ آج کے دور میں جیسے انسان مصروف ہیں، پریشان ہیں، تو اتنا ٹائم نکالنا بھی بڑا مشکل ہے۔ اس کے بعد ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہم تک قرآن مجید پہنچایا اور ہمیں ایسی علم و حکمت کی باتیں سکھائیں، اور قرآن مجید کی جو تفسیر بھی ہیں اور حکمت کی باتیں ہیں، تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بڑے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کے بعد اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس نے بھی اس کوشش میں حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ جس طریقے سے بھی سپورٹ کیا ہے، گائیڈ کیا ہے ہر لحاظ سے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہماری پوری ٹیم جو ہے سارے خیر کثیر کے کاموں میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان پر اپنا فضل فرمائے، رحم فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہمارے خیر کثیر میں شامل ہیں اور درس میں آتے ہیں، سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہو، کرم ہو۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما، مسلمان امت پہ خاص طور پہ فضل فرما، پوری دنیا پہ، پورے انسانوں پہ اپنا فضل فرما، خاص طور پہ امت مسلمہ پہ اپنا خاص فضل فرما۔ یا اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما، خاص طور پر امت مسلمہ کی پریشانیاں دور فرما۔ یا الہ العالمین کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما، افغانستان کے مسلمانوں پر رحم فرما، عراق کے مسلمانوں پہ، شام کے، یمن کے، پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین امت مسلمہ کو ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین امت مسلمہ کو ہر لحاظ سے ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان امت کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ترقی عطا فرما، اور روحانیت اور اخلاقیات اور کردار میں بھی ترقی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں بہترین مسلمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اپنے کردار کے لحاظ سے بھی مضبوط ہوں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی ہمیں ترقی عطا فرما، ہم مادی ترقی بھی کریں اور روحانی ترقی بھی کریں۔ دنیا ہماری جیسے پہلے مثال دیتی تھی، آج بھی ہم ایسے بن جائیں کہ دنیا ہماری مثال دے کہ فلاں لوگ، فلاں قوم جو ہے بڑی ایماندار ہے۔ اس حوالے سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس پر جو ہے نا عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ہماری اس میں اصلاح فرما۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب پر اور ہمارے والدین پر جو دنیا سے چلے گئے ان پر رحم فرما، ان کی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنا، اور جو بھی ہمارے ساتھ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے رہنما، جنہوں نے بھی ہمیں گائیڈ کیا ہے، ہمیں ٹیچ کیا ہے، ان پر بھی اپنا خاص فضل اور کرم فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی مخلوق کو آسانیاں فراہم کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔